الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 19 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق 19 منہاج العربیہ کا سبق نمبر 19۔ اس میں چند الفاظ نئے آئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے امام، آگے، مطلب کسی چیز کے آگے ہونا۔ تحت، پیچھے ہونا۔ مع، ساتھ ہونا۔ وراء، پیچھے۔ تحت کا مطلب نیچے، پیچھے نہیں، تحت کا مطلب نیچے۔ وراء، پیچھے۔ قبل، پہلے۔ بعد، بعد میں۔ اور وراء کا ترجمہ کبھی کبھی آگے بھی ہو جاتا ہے۔ اب جو کتاب میں الفاظ دیے ہوئے ہیں، جملے، سینٹینسز، وہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کتاب کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ من علی ھذا الکرسی، دیکھیے یہ سارے ہم نے پڑھے ہیں۔ من کا مطلب کون، علی کا مطلب پر، ھذا کا مطلب یہ، کرسی کا مطلب کرسی۔ من، کون ہے، علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر، اس کرسی پر کون ہے۔ من علی ھذا الکرسی، اس کرسی پر کون ہے۔ ہم کہتے ہیں علیہ، علیہ مطلب اس پر۔ وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہو ضمیر، وہ یہاں علیہ ہو جائے گا۔ علیہ ولدن، اس پر لڑکا ہے۔ کس پر؟ یہ ہی کس کو بتا رہی ہے؟ کرسی کو۔ علیہ، اس پر، کس پر؟ یعنی کرسی پر۔ ولدن، لڑکا ہے۔ علیہ ولدن، اس پر لڑکا ہے۔ ای شیء، کون سی چیز، امام الولدی، لڑکے کے آگے ہے، یعنی سامنے ہے۔ ای شیء، کون سی چیز، امام الولدی، لڑکے کے سامنے ہے۔ ہم کہتے ہیں امامہ، اس کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ لڑکے کے سامنے۔ طاولۃن، ٹپائی ہے یا میز آپ کہہ لو، بینچ کہہ لو۔ ای شیء، کون سی چیز، فوق الطاولۃ، ٹپائی کے اوپر ہے۔ اب ہم نے یہاں پر یہی الفاظ سیکھنے ہیں، امامہ ہے، فوق ہے۔ تو فوق کا مطلب اوپر۔ ای شیء فوق الطاولۃ، کون سی چیز ٹپائی کے اوپر ہے۔ یہ ہم نے وہاں نہیں لکھا شاید۔ فوق کا مطلب اوپر۔ ای شیء، کون سی چیز، فوق الطاولۃ، میز کے اوپر ہے یا ٹپائی کے اوپر ہے۔ فوق الطاولۃ، ٹپائی کے اوپر۔ کتابن، کتاب ہے۔ و، اور قلم الرصاص، پینسل ہے۔ این قلم الرصاص، پینسل کہاں ہے، پینسل کہاں ہے۔ ہوا، وہ، کون، پینسل۔ فوق الکتاب، کتاب کے اوپر ہے، یعنی ایسے ہے، کتاب کے اوپر پینسل رکھی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے قلم الرصاص فوق الطاولۃ، یہ فوق الکتاب، کتاب کے اوپر ہے۔ اور کتاب کہاں ہے؟ والکتاب، اور کتاب، تحتہ، اس کے نیچے ہے۔ کس کے نیچے؟ پینسل کے نیچے۔ جب یہ پینسل رکھی ہے تو پینسل کتاب کے اوپر اور کتاب پینسل کے نیچے ہے۔ والکتاب تحتہ، اور کتاب اس کے نیچے ہے۔ من مع ذالک الولد، ذالک الولد مطلب وہ لڑکا۔ من مع ذالک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے۔ من مع ذالک الولد، اس لڑکے کے ساتھ کون ہے۔ معہ، اس کے ساتھ، مع کا ترجمہ ساتھ۔ معہ، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لڑکے کے ساتھ۔ صدیقہ، اس کا دوست ہے۔ صدیقہ، اس کا دوست ہے۔ ہو ضمیر جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَهُوَ أَمَامَهُ، اور وہ اس کے آگے ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا دوست ہے اور وہ دوست اس سے آگے ہے۔ پھر ہے این بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے۔ بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے۔ بیتہ،
اس کا گھر، وراء المدرستی مدرسے کے پیچھے ہے، بیتہ اس کا گھر، وراء المدرستی مدرسے کے پیچھے ہے، حل امتحانہ حل کیا، امتحانہ اس کا امتحان، قبل العطلتی چھٹی سے پہلے ہے، حل امتحانہ قبل العطلتی کیا اس کا امتحان چھٹی سے پہلے ہے؟ جواب ہے لا نہیں، امتحانہ اس کا امتحان بعد العطلتی چھٹی کے بعد ہے۔ ذالک الولد مشغول بالقراءۃ، ذالک الولد وہ لڑکا، مشغول ہے، بزی ہے، بالقراءۃ پڑھنے میں، وہ لڑکا پڑھنے میں مشغول ہے، وصدیقہ اور اس کا دوست، مشغول بالکتابۃ لکھنے میں مشغول ہے، اور اس کا دوست لکھنے میں مشغول ہے۔ اب کچھ اردو کے الفاظ ہیں، ہم ان کا انشاءاللہ عربی میں ترجمہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے کورس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کو ایک سبق یاد نہ ہو دوسرے سبق کی طرف مت جائیں، ورنہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب کچھ اردو کے الفاظ ہیں، تمہارے ساتھ کون ہے، تمہارے ساتھ کون ہے، کون پہلے آئے گا، ہو گیا من۔ تمہارے ساتھ، ساتھ کی عربی آتی ہے مع، اور تمہارے کے لیے کا ضمیر جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ استعمال ہوتی ہے، من معک، من معک تمہارے ساتھ کون ہے، اور اسی کو جوڑ کے جب پڑھیں گے تو من معک اور من معک تمہارے ساتھ کون ہے۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، دیکھیے میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ وہی یا لگے گی، ما اور ساتھ میں یا، معی میرے ساتھ، میرا رب ہے تو ربی، یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ربی میرے ساتھ میرا رب ہے، معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، 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 میں کی آئے گی انا، اور کھڑا ہونے کی واقفن، انا واقفن، اللہ کے سامنے، امامہ ہو گیا سامنے آگے، امام اللہ، انا واقفن میں کھڑا ہوں، امام اللہ اللہ کے سامنے، یا انا قائم امام اللہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، دیکھیے اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اس کے ساتھ مع اور اس کے تو ہو ضمیر لگے گی، معہو اس کا ایمان ہے، ایمانہو معہو ایمانہو اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، معہو ایمانہو اس کے ساتھ اس کا ایمان ہے، اور میرے ساتھ میرا ایمان، اور میرے ساتھ میرا ایمان، اور میرے ساتھ میرا ایمان ہے، اور میرے ساتھ معی ایمانی، معی ایمانی میرے ساتھ میرا ایمان ہے۔ دیکھیے عربی کی آپ
فصاحت دیکھیے، بلاغت دیکھیے، اور میرے ساتھ میرا ایمان ہے، کتنا لمبا جملہ ہے۔ عربی میں کیا آیا؟ معی ایمانی، مختصر کتنا ہو گیا؟ معی ایمانی، میرے ساتھ میرا ایمان ہے۔ عمل علم کے لیے ضروری ہے، دیکھیے عمل علم کے لیے ضروری ہے، عمل علم کے لیے ضروری ہے، تو العمل ضروری للعلم، لام آ رہا ہے نا تو آگے زیر آئے گی، العمل ضروری للعلم۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو لام آ گیا ہے، حرف جر ہے تو یہ اپنے بعد زیر دے گا۔ یہ پرانی باتیں ہیں جو آپ نے اگر پڑھی ہیں تو آپ کو یاد ہوں گی۔ العمل ضروری للعلم، عمل علم کے لیے ضروری ہے۔ تمہارا امتحان کب ہے؟ تمہارا امتحان کب ہے؟ کب کے لیے؟ متا امتحانو کا، متا امتحانو، اور تیرے کے لیے آئے گا کا، متا امتحانو کا، تیرا امتحان کب ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے، میرا امتحان تعطیل سے پہلے ہے، میرا امتحان تو کیا آئے گا؟ امتحانی، تعطیل سے پہلے ہے تو پہلے کے لیے قبلہ، اور تعطیل کے لیے العطلہ، تو کیا آئے گا؟ امتحانی قبل العطلتی، میرا امتحان چھٹی سے پہلے ہے، میرا امتحان چھٹی سے پہلے ہے۔ تمہارا سفر عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد؟ یہ ایک جملہ لکھتے ہیں، تمہارا سفر عید کے پہلے ہے یا عید کے بعد؟ تمہارا سفر عید کے پہلے ہے یا بعد؟ تو سفرو کا تمہارا سفر، سفرو کا تمہارا سفر۔ تو یہ سوال ہے، ہم پوچھیں گے حل سفرو کا، کیا تمہارا سفر قبل العید، عید سے پہلے ہے، او بعد العید، یا عید کے بعد ہے، بعد العید یا عید کے بعد ہے۔ حل سفرو کا قبل العید او بعد العید، کیا تمہارا سفر عید سے پہلے یا عید کے بعد؟ یا کے لیے آتا ہے او، اور کے لیے آتا ہے واو، تو حل سفرو کا قبل العید او بعد العید۔ زمین کے نیچے کیا ہے؟ ما، کیا کے لیے آئے گا؟ ما تحت الارض، زمین کے نیچے کیا ہے؟ اس کے بعد میں ہوں اور میرے بعد تو، اس کے بعد میں ہوں، اس کے بعد میں ہوں، میں کے لیے انا، اس کے بعد بعدہ، انا بعدہ، اور میرے بعد تو، و بعدی، اور میرے بعد انت، تم ہو۔ کیا ہر انسان کے لیے موت ہے؟ حل لکل انسان موت، حل کیا لکل انسان، ہر انسان کے لیے موت، موت ہے۔ کون سا دین حق ہے؟ ایو دین حق، کون سا دین حق ہے؟ ایو دین حق، کون سا دین حق ہے؟ یہ ہمارا سبق نمبر 19 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔